بھی گھر بنا کے دے دیا تھا اور ہبہ کر کے قبض دے دیا. اسی طرح حضرت اسامہ جن کو آپ نے حضرت کے بیٹے کا بیٹا ہے اسامہ بن زید, ان کو بھی آپ نے گھر بنا کے ہبہ کر کے مالک بنا دیا. وہ تو مالک بن گیا زندگی میں. اسی لیے تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت آیا ہے اور آپ ابھی زندہ ہیں, تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے بی بی عائشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے سلام کہو اور کہو کہ عمر سلام کہتا ہے. لا تقل لها امیر المؤمنین, یہ نہ کہنا کہ بادشاہ سلام کہتا ہے, صرف میرا نام لینا. کیوں؟ اب میں بادشاہ نہیں رہا, بس اب میں موت کے قریب آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بادشاہ بن کے نہیں مانگ رہا بلکہ میں سائل بن کے مانگ رہا. بیوی سے جا کے عرض کریں کہ اگر بیوی اجازت دے دے تو میں بھی حضور کے قدموں میں حضرت صدیق کے ساتھ روضے میں دفن ہو جاؤں. اور چونکہ کمرہ تو بی بی عائشہ کا ہے, حجرہ ان کا ہے, جب تک وہ اجازت نہ دے میں کیسے دفن ہو سکتا ہوں. اور اگر بھی اجازت نہ دے تو پھر مجھے جنت البقیع وغیرہ کر کے دفن کیا جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے عرض کیا. بی بی صاحبہ اندر بیٹھی رو رہی تھی سیدنا عمر کے زخمی ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اب عمر نے چونکہ پیغام بھیجا ہے, میری دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا قبر میں دفن ہوں گی جو جگہ ہے, تاکہ ایک حضور پاک کی مزار ہوگی, ایک میرے ابے کی ہوگی اور ایک میری ہوگی اور ایک پھر عیسیٰ ابن مریم کی ہوگی. لیکن اب عمر نے مانگ لیا ہے, شاید اللہ کو یہی منظور تھا, تو میں اپنی جگہ کو حضرت عمر کے لیے وقف کرتی ہوں. میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر کو دفن کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب آئے, دور سے آپ دیکھ رہے تھے تو پہلی دور سے نظر پڑی, پوچھا کہ کیا ہوا. تو نے کہا کہ ابشر یا امیر المومنین, مبارک ہو, بی بی عائشہ نے آپ کو روضے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے. اب دیکھیں صحابہ کا احتیاط. لوگ تو کہتے ہیں نا صحابہ نے فدق نہیں دیا, ورثہ نہیں دیا, میراث نہیں دیا. عمر نے کہا میرے بیٹے عبد الرحمان بات سنو, میں جب فوت ہو جاؤں, مجھے غسل دے دیا جائے, تجہیز ہو جائے, تکفین ہو جائے, تو پھر میرا جنازہ لے کے بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھنا. ہو سکتا ہے انہوں نے میری عزت رکھنے میں اجازت دے دی ہو کہ کل عمر بچ جائے, امیر المومنین بن جائے, بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, کہے گا میں نے سوال کیا تھا اور بی بی عائشہ نے نہیں مانا, تو اس لیے میری میت کو لے جانا ان کے دروازے پہ اور پھر کہنا کہ عمر کی میت لے آئے ہیں, آپ کی اجازت ہے ہم دفن کریں, اگر اجازت دے تو دفن کریں, اگر پھر بھی بی بی عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے دفن نہیں کرنا. جو لوگ اتنا ڈر رہے ہیں وہ نبی کا میراث کھا جائیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ گھر جو تھے وہ تو بیویوں کی ملکیت تھے, ان میں میراث کے پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اچھا, اور اس کے بعد باقاعدہ یہ دونوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے, اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں گزر گئیں, وقت گزر گیا, تو حضرت جا علی باب فاطمہ تھا, حضرت ابو بکر بھی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آئے اور گرمی کا شدید دن تھا, زبردست دھوپ پڑ رہی تھی, اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈی کھٹکھٹائی, حضرت علی تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ, اللہ کے نبی کے خلیفہ اس وقت اور اس گرمی میں. آپ نے فرمایا حضرت علی جا کے بی بی فاطمہ الزہرا سے میرے بارے میں عرض کر دو کہ ابو بکر دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں اسی گرمی میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گی, کیونکہ آپ تو بلا وجہ ناراض ہو گئی. میں نے تو حدیث سنائی آپ کے ابا کی اور میں نے اسی بات پہ عمل کیا جس پہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر آپ کو میری جائیداد چاہیے تو میں تو اب بھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بلا وجہ آپ ناراض تو نہ ہوں مجھ پہ. اور ساتھ حضرت علی سے کہا کہ بی بی فاطمہ اگر زیادہ جلال اور غصے میں ہوں تو علی تم بھی میری سفارش کر دو. یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آگے کہا کہ فاطمہ دیکھا ابو بکر دھوپ پہ کھڑا ہے. تو بی بی فاطمہ نے اندر سے کہا کہ ابو بکر میں بالکل راضی ہو گئی ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے فراضیت فضاحکت, بی بی صاحبہ راضی بھی ہو گئی, خوش بھی ہو گئی, اور حضرت ابو بکر سے کلام بھی فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اب تم دھوپ میں آ گئے مجھے منانے کے لیے. انہوں نے کہا بی بی آپ تو ناراض خود حضور کی حدیث پہ ہوئی ہے, مجھ میں تو ناراض ہوئی نہیں آپ, لیکن میں پھر بھی معافی کے لیے آیا ہوں.
میں تو پھر بھی معافی لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے، اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے، آپ حضور کا جگر گوشہ ہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نبی کی بیوی مجھ سے بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے؟ تو بی بی صاحبہ راضی ہو گئی۔ تو جب بی بی صاحبہ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا جھگڑا بھی تھا، راضی ہو گئی، تو آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ بی بی صاحبہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم 1400 سال کے بعد راضی نہ ہوں، تو اس کا اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ دل میں بغض تھا، غصہ تھا۔ اس وقت ظاہری سیاست کے طور پہ تو ان کے دروازے پہ چلے گئے، لیکن اپنی ناراضگی کو چھپائے رکھا تاکہ بی بی جب فوت ہو گئی تو ابو بکر جنازے میں بھی نہیں آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی چیز ہے۔ حقیقت اصل میں بعض روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ خود جنازہ پڑھایا ابو بکر نے، نہ آنا تو نہ آنا رہا۔ آپ جب جنازے میں آئے تو حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین جو چھوٹے ہیں، حضرت علی بھی، انہوں نے کہا حق تو میرا ہے، لیکن ابو بکر اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا ہے، تو ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے؟ لہذا فاطمہ کا جنازہ بھی تم پڑھا۔ بعض روایات میں یہ۔ اچھا، اگر ہم یہ روایات نہ بھی مانیں تو بعض روایات جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وصیت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ اسماء اور آپ مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے دفن کر دیں، تاکہ میری طبیعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی۔ الحمدللہ زندگی میں میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ رات میں دفن ہو جاؤں، میری میت پر بھی لوگوں کی زیادہ نظر نہ پڑے۔ یعنی بی بی صاحبہ کو اپنے پردے کا اتنا احساس تھا کہ مجھے رات رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں، تھوڑے آدمی ہوں گے، گھر والے لوگ ہوں گے، بس وہ دیکھیں گے، ورنہ چلو کپڑا ہوگا، پردہ ہوگا، لیکن یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ بی بی کا قد لمبا ہے چھوٹا ہے، یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا۔ بی بی چاہتی تھی میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی کی نظر میں آئے، تو یہ تو خاتون جنت کا ایک مقام عفت تھا اور پردے کا مقام تھا۔ اس کو بہانہ بنا کے کہنا کہ جناب حضور کے جنازے میں اور بی بی صاحبہ کے جنازے میں اب حضرت عمر نہیں آئے یا حضرت ابو بکر نہیں آئے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے بعض روایات میں یوں ہے کہ انہوں نے بعد میں آ کر جنازہ پڑھا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ وصیت تھی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، میں کیا کر سکتا؟ یہ تو سیدہ کی اپنی وصیت۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان مسائل ابی بکر میں نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، بلکہ بلا وجہ کا بغض ہے۔ سیدنا ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ثانی اثنین ہے اور غار کا ساتھی ہے، اور جس کے صحابی ہونے پہ نفس قرآن ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حق بات سمجھنے کی محبت نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں سلسلہ دروس جو جاری ہے الحمدللہ، آج اس میں ہم خلیفہ راشد وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی الخلفاء سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب جو ہے آپ قرشی ہیں۔ عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزا، اور آخر میں جا کے آپ کا نسب جو ہے وہ چونکہ قریش سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابی حفص ہے،
اور آپ کا لقب جو ہے وہ الفاروق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے بہت بڑے اشراف میں سے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قریش میں ایک بہت بڑا مقام تھا، بلکہ تمام تاریخی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس دور میں بھی قریش کو اگر کبھی قبائل کے درمیان میں، اقوام کے درمیان میں اور بعض حروب جنگوں کے طے کرنے کے بیان میں سفارت کا مسئلہ درپیش آیا تو سفیر جو تھے قریش کے وہ ہمیشہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے، یہ ان لوگوں میں ہیں اس دور میں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھا ہونا ایک بہت بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کہ وہ ایک دور ایسا ہے کہ نہ مدارس ہیں، نہ معاہد ہیں، نہ کوئی یونیورسٹیاں ہیں، نہ کوئی اسکول ہیں، تو اس زمانے میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی عظمت والی بات تھی۔ تو حضرت عمر بھی ان چند لوگوں میں تھے جو پڑھے لکھے شمار ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی صحابہ تو سارے شان والے ہیں، لیکن جن صحابہ کو علماء کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے تو سیدنا عمر جو ہیں من علماء الصحابہ و زہادہم، کہ آپ بہت بڑے علماء میں سے تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے۔ زاہد کا معنی کہ دنیا ہونے کے باوجود دنیا کو ترک کر۔ اور اسی طرح جو کتابوں میں ہمیں دلائل ملتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 539 حدیثیں حضور سے روایت فرمائی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی حضرت عمر سے روایت لی ہے، حضرت علی نے روایت لی ہے، حضرت عثمان نے روایت لی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، صحابہ جو ہیں وہ تو سب کے سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان میں وہ خوش نصیب صحابہ ہوتے ہیں کہ جنتی تو ہیں، لیکن جن کو دنیا میں خود حضور پاک کی زبان مبارک سے بشارت دے دی جائے کہ بھئی تم جنتی ہو۔ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے صحابی سے، خادم سے فرمایا کہ تم دروازے پہ ٹھہر جاؤ اور جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی آدمی باغ میں داخل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کنویں پر اپنی ٹانگیں مبارک کنویں میں لٹکا کے کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گیا، بڑے بے تکلفی سے، کہتا کہ تھوڑی راحت ملے، اور آدمی پانی کے قریب ہوتا ہے ذرا ہوا بھی ٹھنڈی آتی ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، سیدنا ابو بکر آئے، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا فاضل لہو، دروازہ کھول دو، فبشرہ بالجنت، جنت کی خوشخبری دیجیے۔ اور دوسرے آنے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، صحابی نے آ کے عرض کیا، حضور نے فرمایا فاضل لہو، دروازہ کھول دو، فبشرہ بالجنت، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو حضرت عمر ان لوگوں کو میں سے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ بڑے سے بڑا اولیاء اللہ ہو، اللہ کو پتہ انجام کیا ہوگا، بظاہر خاتمہ اچھا ہو جائے، امید لگ جاتی ہے کہ اگلی منزل بھی آسان ہوگی، لیکن علم تو اللہ کو ہے۔
ساری زندگی عبادت میں گزر جائے، ساری زندگی ریاضت میں گزر جائے، ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزر جائے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول مبارک کی زبان سے زندگی میں جنت کی بشارت دے دیں۔ اور شیخین نے روایت کی ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ صرف جنت کی بشارت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اريد فی المنام میں مجھے خواب میں دکھایا گیا جنت، اور جب میں نے خواب میں جنت دیکھا تو ماشاءاللہ جنت تو پھر جنت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ رأیت فیہا قصرا من ذہب، میں نے سونے سے بنا ہوا ایک محل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت عمر کا محل ہے۔ اور اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے، وہ بھی شیخین کی روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم جس روایت میں متفق علیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، حضرت عمر کا محل دیکھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر کا وہ جو محل ہے وہ بالکل عین دریائے جنت کے کنارے پہ ہے، اور اس کی سیڑھیاں جو ہیں بالکل پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ فرمایا میں نے ارادہ تو کیا کہ داخل ہوں، لیکن یا عمر ذکرت غیرتک، تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیور آدمی ہے، تو کہیں اس کو میرا محسوس نہ ہو گھر میں داخل ہونا۔ فبقى عمر، حضرت عمر رو پڑے، کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر غیرت کرتا۔ تو یعنی حضور کو اس تاکید سے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، جنت میں سیدنا عمر کا محل بھی دکھا دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بڑی تفصیل آتی ہے کہ صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک محل دکھلایا گیا، اور وہ محل اتنا عجیب تھا کہ میں نے صحابہ فرشتے سے پوچھا، جبریل سے پوچھا، لمن ھذا، یہ کس کے لیے؟ تو ان نے کہا کہ یہ محل جو ہے لرجل عربی، ایک عربی کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ انا عربی، میں بھی تو عربی ہوں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ وہ محل دیکھ کے یعنی مجھے اتنی خواہش ہوئی کہ یہ شاید میرا محل ہو، تو میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی ہے۔ تو حضور فرمایا میری امت میں سے وہ کون ہے جس کا ایسا محل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ تو یہ شان جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ایک تو بشارت دی کہ عمر فی الجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا فبشرہ بالجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ رأیت قصرا من ذہب، میں نے جنت میں سونے کا محل دیکھا حضرت عمر کا، اور ایک میں فرمایا کہ اس محل میں میں داخل ہونا بھی چاہتا تھا۔ اور اسی طرح یہ شان بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے کہ جس کے جنتی ہونے کی خبر کے ساتھ جس کی شہادت کی خبر بھی دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف یہ نہیں کہ جنت مل جائے گی بلکہ موت بھی شہادت کی ملے گی۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ساتھ ہیں، اور پہاڑ میں زلزلہ آیا، حضور فرمایا اثبت، اور فرمایا کہ جم جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں۔ تو حضور ہیں، حضرت صدیق ہے، اور حضرت عمر عثمان ہیں، تو حضرت عمر کی شہادت کی خبر دینے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یہ سیدنا عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لکل امت محدث،
ہر امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو محدث کہا جاتا ہے. یاد رکھا کریں کہ زبر زیر میں بھی معنی میں آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا ہے. محدث کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ملہم من اللہ، اللہ جن کے دلوں میں الہام فرماتے ہیں حق بات کا. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا محدث ہے عمر رضی اللہ تعالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے، یعنی عمر کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ حق کو رکھ دیا. تو اتنی عظمتوں والا عمر. اور اسی طرح بعض علماء نے ایک عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو سارے صحابہ، اہل بیت اور تابعین اور آپ کی امت انشاءاللہ قیامت تک اجمعین، یہ سب جو ہیں یہ مرید نبی ہیں. کیا معنی مرید ہوتا ہے؟ چاہنے والا. اور صرف ایک شخص ہے حضرت عمر جو مراد محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے. یہ شان صرف حضرت عمر کو ملی رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ہر آدمی نے تو حضور کو چاہا ہے، لیکن یہ عمر ہے جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے. اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بھی اچھے خیالات آ جاتے تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. ایک دفعہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. اس زمانے میں عام قریش نے مشہور کر رکھا تھا، کوئی کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاعر ہیں، یعنی آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ کو شاعر کہتے تھے. لیکن یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ شاعر کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی شعر کہے. حضور تو شعر کہتے ہی نہیں. ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں کہا، اور نہ انبیاء کی شان ہوتی ہے شعر کہنا. وہ شعر آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ ممدوح ہے اور ایک مذموم ہے. بعض اشعار ایسے بھی ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت سب سے پہلے نعت گو شاعر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی طرح بڑے بڑے صحابہ ان نے بھی شعر کہے ہیں. اور بعض شعراء جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں یتبعہم الغاوون، جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی نبی کا مقام بہت بلند ہوتا. اور وہ شاعر اس لیے کہتے تھے کہ جیسے شاعروں کے خیال میں تخیلات میں محض تخیل کی آفرینی ہوتی ہے کہ وہ ہے نا کہ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تو ایک تصور ہے، تخیل ہے، خیال ہے، حقیقت کوئی نہیں ہوتی. ان کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض تخیل ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کہہ دیا کہ میرے محبوب اتنے نرم و نازک تھے کہ فرش مخمل پہ چلنے سے پاؤں چھیلے جاتے. اب کہا کس کے مخمل پہ چلنے تھے، کس کے پاؤں چھیلے تھے، کس نے دیکھا تھا؟ یا جیسے کہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کو جو یہاں سیاہ تل ہے نا، تو میں سمرقند و بخارا جو ہے نا اپنے محبوب کے اس تل پر قربان کر دوں. بادشاہ نے شاعر کو بلا لیا
اس نے کہا تم بڑے عجیب بیوقوف آدمی ہو، میں نے سمرقند بخارا پہ بنانے پہ مدتوں خرچ کر ڈالے، کروڑوں ڈالر خرچ کر ڈالے، محنتیں کی، ساری دنیا سے میں نے کاریگر منگوائے اور کئی سالوں میں جا کے میرے شہر بنے، اور تم اتنے بڑے آگے ہو کہ محبوب کے ایک تل پہ تم دونوں میرے شہر قربان کر دیے ہیں۔ اس نے کہا اسی لیے تو بھوکا ہوں، جب خرچ اتنا کروں گا تو بچے گا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھا جی اسی لیے تو بھیک مانگتا رہتا ہوں نا، میں نے خرچ بھی اتنا بڑا کر دیا ہے۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا، جان چھوٹ گئی۔ تو بہرحال میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے تخیلات ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں قضایا شعریہ، کہ یہ ایسے قضایا ہیں جو شعر میں کہے گئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ انبیاء حضور کو اسی لیے شاعر کہتے تھے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ لشکر ہے، اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا پہ میرا اسلام غالب ہوگا، روم فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، کیسر فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہوگا، مشارق الارض اور مغارب الارض پہ میرے دین کا جھنڈا ہوگا۔ یہ خیالی باتیں ہیں، شاعر ہیں، اور یہ شاعرانہ باتیں ہیں، وہ حقیقت تھوڑی ہے، اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام شاعر تھے یا مکے والے پاگل تھے، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کسی نے کبھی شعر کہا نہیں، حضور پاک میں شاعر کیسے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب بیٹھا تھا اور حضور قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں بات کھولنے لگی کہ دیکھو ہم تو شاعر کہتے ہیں لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں کہ وما ہو بھائی شاعر تو شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ اللہ کا نبی نہ کلام اس کا کلام کاہن کا ہے، قلیلا ما تذکرون، بلکہ یہ تو اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، لانے والے جبریل ہیں اور پڑھ کے سنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دماغ کھولا ایک دم کہ بات تو واقعی صحیح ہے، اور اسلام کے بارے میں کچھ سوچنے لگا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو کہ کعبہ شریف کے گرد تو سارے بت تھے، اندر بھی بت، باہر بھی بت، صفا پہ بت، مروہ پہ بت، زمزم والا کنواں جہاں ہے یہاں بت، ہر جگہ 360۔ تو حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں بھی تھا اور قریشی بھی تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے۔ رات کو جب کافی دیر ہو گئی تو وہاں کوئی آدمی ذرا ہاتھ رکھ کے سو جاتے تھے کہ ٹھنڈی جگہ ہے، کھلا حرم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی، معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے بتوں کے اندر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ تو وہ آواز پر جب میں نے کان لگایا تو اس نے کہا کہ یا جلی امر النجی رجل فصیح یقول اللہ الہ الا اللہ، کہتے ہیں بس یہ آواز آنی تھی، اور جتنے وہاں سوئے ہوئے تھے نا یہ تو بھاگے نا ڈر کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایسی آواز جو آ جائے، اور آئے بھی بتوں سے، بت کو بولتے تو ہیں نہیں کیونکہ آواز تو جن لگاتے تھے نا، جنات جو ہیں وہ ان کے پیچھے آ کے آوازیں دیتے ہیں تاکہ لوگ جاہل جو ہیں وہ عقیدت میں مبتلا رہیں۔ تو وہ تو ڈر کے ہمارے جناب بھاگے، لیکن عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا میں بھاگتا نہیں، میں دیکھتا ہوں یہ آواز کیا ہے۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہیں، میں پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آئے گی، یا جلیہ امر نجیہ رجل فصیح، ایک دوسرے کو کوئی پکار کے کہہ رہا ہے کہ جلی، ایک عجیب بات ہو گئی ہے، ایک بڑا فصیح اللسان بندہ ہے جو دعوت دے رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ بات آواز ادھر سے آ رہی، پھر میں نے ڈھونڈا بندہ تو کوئی نہیں، لیکن جب کچھ دن گزرے تو یہی دعوت میں نے محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنی
کہ حضور کہتی ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اور حضور صفا پہ کھڑے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، سارے قبائل کو دعوت دے رہے ہیں، اور جب سارے قریب آ جاتے ہیں حضور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اسی سے نجات ہے دنیا و آخرت میں۔ تو کہتے ہیں اس وقت بھی میں نے جب یہ کلمہ حضور کی زبان سے سنا تو کچھ میرے دماغ میں فکر آیا، لیکن وہ جو قریش کی ہمارا غصہ تھا اور ضد تھی اور قبیلے کی جو آپس میں ایک مقابلہ اور ٹکر تھی، وہ میرے دماغ کو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ 3 دن یا کچھ دن قبل مجھ سے سیدنا حمزہ اسلام لے آئے، اور سیدنا حمزہ بڑے لوگوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، تو وہ بھی اسلام لے آئے، اور ان کے اسلام کا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سبب یہ بنا کہ وہ ایک دن جب گھر میں آئے تو ان کو کسی نے کہا کہ ابی جہل نے لعنہ اللہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اب سیدنا حمزہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن قبیلہ قرابت آخر عبد المطلب کی اولاد ہیں، حضور کے چچا ہیں، اور عین جوانی ہے، تو حضرت حمزہ جو ہے اسی وقت آئے تلاش کرتے کرتے، تو ابی جہل جو ہے وہ حرم میں دار الندوہ جو ہے، دار الندوہ ان کا ایک مقام تھا جہاں بیٹھ کے وہ اپنے اجلاس کرتے تھے، تو وہاں بیٹھا ہے اور بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہیں قریش کے، اور حضرت حمزہ سیدھے اور آتے ہوئے کہا کہ ابھی جہل تم نے حضور کے شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ حمزہ تم کیا کر رہے ہو؟ قد صبوت، کیا تم بھی دین چھوڑ گئے باپ دادے کا؟ اگر میں نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے غصے میں آ کر تلوار کی الٹی طرف جو تھی ابھی جہل کے سر پہ ماری، اور کچھ حصہ اس کے چہرے پہ لگا جس سے خون بھی بہنے لگا، لیکن اس نے سرداروں سے کہا کچھ نہ کہو، سمجھدار تھا کہ بات اگر چھڑ گئی تو بنو ہاشم سے ٹکراؤ ہو جائے، چپ ہو گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ جناب پتہ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ این رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور جب وہاں پہنچے حضور بیٹھے تھے اور جا کے سلام کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ لگا ہے کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا کیسے بدلہ لیا، کہ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور میں نے نادی میں جا کر روسائے قریش کے سامنے جا کر اس کو مارا ہے۔ اس وقت ابو جہل کو لوگوں کے سامنے مارنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، وہ خود ایک بڑا سردار تھا۔ حضور چپ بیٹھے رہے، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لیا ہے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔ اور میں نہیں، مجھے تو خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کمال ہے حضور، آپ کیسے خوش ہوں گے؟ میں نے کہا میں تو تب خوش ہوں گا جب تم کلمہ پڑھو گے، یہ دنیاوی مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے کلمے سے آپ کو خوشی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کیسے خوشی نہیں ہوگی، تم میرے چچا ہو، تمہارے کلمے سے خوشی نہیں ہوگی تو کس کے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا۔ ان سارے واقعات و تمہید کے بعد ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا یعنی مشکل کا دور ہے، صحابہ پہ ظلم و ستم کی آگ جلائی جا رہی ہے، یعنی بٹھیوں میں ڈالا جا رہا ہے، انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور انہیں راستے میں چلتے ہوئے مارا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، کہا اللہم اعز الاسلام، اللہ کے نبی نے دعا مانگی بأحب الرجلین الیک، کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے،
ان دو بندوں میں سے جو زیادہ تمہیں محبوب ہے، پیارا ہے، یا تو عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ابی ہشام ابو جہل کو مسلمان کر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر، یعنی صرف ایک نام لیا، اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، اور عمر کو اسلام نصیب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا، اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر جو ہے یہ مراد محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے خدا سے۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ مکے میں دونوں چیزیں جو مانگی گئی ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی کی طرح اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی یعنی عقل رسا عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور دلوں کو قدورت اور بغض سے دھو لیں، تو غور کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا مانگا تھا اللہ سے۔ ایک تو کعبہ مانگا کہ اللہ میرا تمنا ہے کہ مجھے ابراہیم والا کعبہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو اٹھتا جھکتا دیکھا ہے، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو آپ کا کعبہ پسندیدہ محبوب دے رہے ہیں، آج کے بعد اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اللہ سے نبی نے کعبہ مانگا، اللہ نے کعبہ دیا، اور وہ کعبہ کائنات کے لیے قیامت تک قبلہ ہے، حیا و میتا۔ تو جیسے اس کا فائدہ قیامت تک ہے، اسی طرح ایمان عمر کا فائدہ بھی قیامت تک ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو نبی نے مانگا ہے۔ جیسے یعنی قبلہ مانگا ہے، اسی طرح عمر مانگا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ آدمی ایسے پڑھا اچھا جی حضور نے دعا مانگی ہوگی۔ تیرا مانگنا، میرا مانگنا، اولیاء اللہ کا مانگنا، اور ایک ہے کہ خود محمد مصطفیٰ مانگ رہا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ باتیں ایسی پہنچی کہ قریش نے بتلایا، تو میں نے کہا یہ روز روز کا تنگ آنا جو ہے یہ کیا ہوا، ایک دفعہ فیصلہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بالکل مسلح ہو کے تیر تلوار نیزہ ہر چیز لے کے بالکل میں چل پڑا۔ میں نے کہا بس آج ہم نے ٹکرانا ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے حملہ کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ روز ہم مقابلہ کرتے رہیں اور روزانہ جھگڑے ہوتے رہیں، بس آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا مکے میں عمر ہوں گے یا حضور۔ کہتے ہیں میں بڑے جوش و غضب سے نکلا، میں راستے میں جا رہا تھا کہ بنی زہرہ قبیلے کا ایک آدمی مجھے ملا، تو انہوں نے کہا الی این یا عمر، کہاں جا رہے ہو، بڑے بڑے غصے میں جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں انا اذهب الی محمد اقتلہ نعوذ باللہ، میں حضور کی طرف جا رہا ہوں، آپ کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا قتل کرنا، تمہاری کیا طاقت ہے کہ قتل کر دو؟ تو وہ تو پھر ایسے ہوا نا جیسے آگ میں پٹرول ڈال دو۔ تو حضرت عمر کا تو خون کھول گیا، اس نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی خود مسلمان ہو گیا ہے، تو بھی دین چھوڑ چکا ہے، تو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ سبا تھا، تو بھی صحابی ہو گیا۔ اس نے کہا چلو میں تو صحابی ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا تیری اپنی سگی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، گھر والوں کا مقابلہ کر نہیں سکتا اور حضور کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اب یکدم لوٹے، رخ تو تھا حضور کے لیے، لیکن اپنے گھر کی طرف آئے تو آپ کی بہن جو ہے سیدہ فاطمہ بنت الخطاب، آپ کی بہن کا نام ہے، اور آپ کے بہنوئی جو ہیں حضرت سعید،
خدا کی شان یہ ہے کہ اس وقت حضرت سعید بھی موجود ہیں، بی بی آپ کی بہن بھی موجود ہیں، اور حضرت خباب بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کبھی کبھی آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر ہیں، کہتے سمیت ہو، میں نے کچھ آواز تو سنی لیکن سمجھ نہیں آیا، کوئی چیز اندر پڑی جا رہی تھی، اس کی آواز تو آئی میرے کانوں میں لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ کیا ہے۔ فضربت الباب فقرأت الباب، میں نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے جلدی سے اپنا وہ جو چیز پہ لکھا ہوا قرآن شریف ہوتا تھا، کبھی لکڑی پہ لکھا ہوا، کبھی کسی چمڑے پہ لکھا ہوا، کیونکہ اس دور میں یہ کاغذات تو ابھی بنے بھی ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے اور ہوں تو قلیل نادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ہمشیرہ نے دروازہ کھولا اور اس نے بھی میری حالت کو دیکھا، تو میں نے فوراً غصے سے کہا کہ سماتی، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے دین باپ دادے کا چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہو۔ حضرت بی بی صاحبہ چپ ہیں، میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ اور میں نے سعید سے کہا، اپنے بہنوئی سے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی خراب کیا ہے، تم بھی مسلمان ہو گئے۔ اور میں نے حضرت سعید کو مارنا چاہا، میری ہمشیرہ نے راستے میں آ کے دیوار بنی اپنے خامن کو بچانے کے لیے، تو میں نے اپنی بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا، انہیں بھی مارا، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر بات سنو، اگر تیرے اندر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں اس باپ کا خون نہیں ہے؟ بات سن لو، سمانا، ہم نے دین چھوڑ دیا ہے باپ دادے کا، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب جو تم سے زور لگتا ہے لگا لو۔ تم کفر نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، ہمیں کہتے ہو اسلام چھوڑ دیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کمان تھی، اور کمان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ رسی جو ہوتی ہے چمڑے کی بنی ہوئی کتنی سخت ہوتی ہے، میں نے کمان سے مارنا شروع کیا، بی بی صاحبہ مار کھا رہی ہیں لیکن اب بالکل وہ صبر کی دیوار بن کے کھڑی ہو، کہا عمر جو مرضی آئے تم ظلم، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی مارنے کے بعد، میرے اتنی غصے کے بعد، میری اتنی دہشت کے بعد کہ میری بات کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، چہ جائے کہ میری بہن میرے سامنے ڈٹ جائے، میں نے کہا میں چپ کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جو کچھ تم کچھ پڑھ رہے تھے تم لوگوں نے کہا ہاں پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی سناؤ، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جو لکھا ہوا تھا وہ اٹھانے لگا، تو بہن نے کہا کہ عمر مت اٹھاؤ، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کو پاک لوگ اٹھاتے ہیں، اور تم کافر ہو، مشرک ہو، اور اس کے بعد تم لوگوں کے بعد نہ غسل ہے، نہ وضو ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ کوئی حرام ہے، اللہ کے قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ چلو میں نہیں لگاتا، کہ مجھے سناؤ تو صحیح اللہ کا قرآن کہتا کیا، میں تو سنوں آخر قرآن میں کیا ہے کہ تم نے بھائی کا بھی فکر نہیں کیا، عمر جیسے بھائی کو چھوڑ دیا، پھر اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہو، مجھے سناؤ قرآن کیا کہتا۔ تو یہ بھی احادیث مبارک میں موجود ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی جو تلاوت کر رہے تھے حضرت سعید بھی اور آپ کی بہن بھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ان آیات کو جب شروع کیا تو جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب یہاں پہنچے تو میں نے کہا کہ بس بس بس، اور حضرت عمر کی طبیعت جو تھی وہ بالکل موم کی طرح ہو گئی، اور کہا کہ این محمد، کہ حضور کہاں ہوں گے؟ بہن نے پوچھا کہ حضور سے کیا کام ہو گیا؟ حضور نے کہا بس چھوڑو مجھے بتاؤ اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا حضور تو دار ارقم میں ہوں گے، اور اسی اثنا میں حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے، انہوں نے کہا ابشر یا عمر، انہوں نے کہا عمر مبارک ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ خباب کیا مبارک دے رہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنا ہے میرا مدنی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ کا نبی تیرے لیے دعا مانگ رہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ استجاب اللہ دعوتہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا چلو بس مجھے گھر دکھاؤ حضرت، حضور کہاں؟ حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں دار ارقم پہ آیا،
اور دار ارقم کے اندر اس وقت اور صحابہ بھی موجود ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جا عمر دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ تو وہ دور ہے جب اسلام ابھی کمزور ہے، صحابہ چھپ کے رہتے ہیں۔ صحابہ آپس میں ذرا بات کرنے لگے کہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں، اور پھر عمر ہے، آپ جانتے ہیں بڑا غصے والا آدمی ہے، اور اس وقت تو ویسے بھی وہ مسلح ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ، حضور سے پہلے اجازت لے لو، اگر عمر خیر کے لیے آیا ہے تو انشاءاللہ ہم استقبال کریں گے، اور اگر عمر کی نیت بری ہے تو پھر ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہو گیا، کیوں ڈرتے ہو، آنے دو۔ اب جب دروازہ کھلا، سیدنا عمر کہتی ہیں کہ میں سیدھا حضور کی طرف پہنچا، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، حضور پاک نے میرے قمیص کی گریبان سے پکڑا، اور آپ نے فرمایا کہ اسلم یا عمر، اور اس کے بعد کہا اللہم اہد عمر۔ انہوں نے کہا عمر ابھی بھی تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، اور اتنے غصے سے مجھے پکڑا، اور ساتھ دعا دی کہ اللہم اہد، اللہ عمر کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ کہتے ہیں ابھی وہ ہاتھ حضور کا میرے گریبان میں ہے، اور میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر المسلمون۔ میں نے جب کلمہ پڑھا تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ بلند کیا کہ آج اسلام کو اللہ نے عزت دی۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ثم نزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اترے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ محمد مصطفیٰ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اسلام عمر کی۔ اللہ نکل، صرف زمین پہ صحابہ خوش نہیں، آسمان پہ ملائکہ خوشی منا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ابھی کچھ دیر بھی نہیں گزری، عمر ہے نا، ایسے تو نہیں کہ ایک انگریز بہت بڑے مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پورے عالم سے کفر مٹ جاتا، کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا نا صرف دنیا میں تو پورے عالم سے، پوری دنیا سے کفر جو ہے وہ ختم ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق وهم علی الباطل، قال بلا، انہوں نے کہا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں، ایک کافر جھوٹے نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ جھوٹے ہیں، ہم حق پہ۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو جھوٹے ہیں وہ تو اللہ کے کعبے میں کھلے ہو کے عبادت کریں، اور جو سچے ہوں وہ کمروں میں بند ہو کے اللہ کے گھر کے اندر عبادت نہ کر سکیں، آپ مہربانی کریں چلیں آج اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ حضور خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ 2 صفیں بنا لو، جو صحابہ تھے، آپ نے کہا اس وقت حضرت عمر کی عمر جو ہے 27 سال ہے جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں، اور یہ حضور کی نبوت کا 6واں سال ہے، اور حضرت عمر کی عمر مبارک جو ہے 27 سال ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ 2 صفیں، صحابہ سے کہ 2 صفیں بنا لو، اور حضرت حمزہ سے کہا کہ ایک صف کے آگے تو ہو جا اور ایک صف کے آگے میں ہو جاتا ہوں، اور آج دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال ہے جو اللہ کے کعبے سے ہمیں روکتا ہے۔ اور حضرت عمر آگے آ رہے ہیں، اور جب کعبے کے دروازے پہ پہنچے تو کافر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو عمر کے سامنے آئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے دروازے کو کھلانے والا اسلام کے لیے وہ عمر ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، انہوں نے 3 لفظوں میں جو بیان کیا ہے میرے خیال میں ساری زندگی کوئی اتنی بڑی جامع بات بیان نہیں کر سکتا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من فقہاء الصحابہ، صحابہ میں سے بہت بڑے فقیہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کان اسلام عمر، یاد رکھیں حضرت عبداللہ مسعود کا قول ہے، کان اسلام عمر فتحا وہجرتہ نصرا وامامتہ رحمتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو، اسلام عمر جو ہے وہ تو اسلام کی فتح تھی. فتح کا معنی کسی بد چیز کا کھل جانا. کہتے ہیں نا یہ ملک فتح ہو گیا، کیا معنی ہمارے لیے بند تھا تو کھل گیا نا، اب ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اصل فتح کا معنی ہے فتح افتح یفتح، فتح البابا، دروازہ کھول دیا. وہ کہتی ہیں کہ اسلام عمر فتح، اللہ کے کعبے کے کھولنے والا، وہجرتہ نصرا، اور حضرت عمر کی ہجرت جو تھی وہ اللہ کی مدد تھی. اور فرمایا وامامتہ رحمتا، اور حضرت عمر کی خلافت جو ہے وہ اسلام کے لیے بہت بڑی رحمت تھی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلائے. تو یہ شان جو ہے، اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب بی بی سے پوچھا گیا، بی بی عائشہ سے، اور ایک دوسری روایت میں ایک صحابی سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ فاروق کیسے بنا؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر دیا. فسماہ رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب جو ہے وہ لقب فاروق عطا فرمایا. تو اس لیے کہ آج آپ نے کفر اور اسلام کو واضح کر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کان اسلامہ نصرا وہجرت فتحا وہجرتہ نصرا. اور یہ بھی ساری کتابیں کھول کے دیکھ لیں، بعض صحابہ نے حبشے کو ہجرت کی، بعض نے مدینے کو ہجرت کی، بعض نے چھپ کے ہجرت کی، بعض نے بغیر بتائے ہوئے ہجرت کی. یہ مقام صرف حضرت عمر کا ہے کہ جس دن ہجرت کی آپ نے مدینے کی طرف، آپ تیاری کر کے سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوئے. کعبۃ اللہ میں آنے کے بعد طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کی. 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جتنے بڑے بڑے کافر تھے نا قریش، بڑے بڑے سردار، سب کے گھر گئے. آپ دیکھیں نا ایسا، اسی لیے تو نہیں کہ آج بھی حضرت عمر کا نام تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے. کچھ تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار قریش کے گھر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی. کون؟ نے کہا عمر. کیوں آئے؟ اس نے کہا کل میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کل میں مدینہ شریف جا رہا ہوں ہجرت کر کے. جس کو شوق ہو دورہ زمانے کا آ جانا حرم کے باہر. روکنا ہو نا مجھے، حرم میں نہ روکنا، حرم میں لڑائی لڑنا اچھا نہیں ہوتا. حرم کے باہر، تنعیم کے باہر انتظار کروں گا میں تمہارا. ایک ایک کافر کو جا کے کہا. پھر حرم کے اندر آ کے اعلان کیا گیا بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ عمر چھپ کے چلا گیا، میں کل ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، عمر انتظار کرے گا تنعیم کا. تو کہتے ہیں کہ ایسا سانپ سونگ گیا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سابقہ کتابوں میں یعنی تورات میں، انجیل میں جہاں اور باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں عمر کے بارے میں بھی صفت لکھی ہوئی ہے کہ قرن من حدید. عمر تو لوہے کا سینگ ہے، لوہے کا سینگ. سینگ ویسے دیکھیں نا آپ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عام چھوٹی موٹی ٹکر میں سینگ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ سینگ بجائے اس ہڈی کے لوہے کا ہو تو پھر کیسے ٹوٹے گا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سابقہ کتابوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ یہی لکھا گیا ہے کہ قرن من حدید، کہ وہ تو لوہے کا ایک سینگ. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
آپ اندازہ کریں اس حدیث میں اس سے بڑا کیا لفظ ہو سکتا ہے. اور حضور کا فرمان جو ہے ذرا ٹھنڈے دل سے غور سے توجہ سے حدیث میں غور کریں کہ آپ کو پھر مقام عمر سمجھ آئے گا. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، زندگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری زندگی ہے کہ ما سلک الشیطان، کہ شیطان وہ رستہ بھی اختیار نہیں کر سکتا، وہ گلی بھی اختیار نہیں کر سکتا جس گلی میں عمر آ رہا ہو. شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اب اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تشبیہ دی ہے کہ عمر کا نام سن کے جو شیطان ہوگا یا دل میں شیطانیت ہوگی یا اس کے دل کے اندر وہ شیطانی خیالات ہوں گے، وہ عمر کے سامنے اس گلی میں بھی نہیں آ سکتے. الا سلک فجا غیر فجک یا عمر، آپ نے فرمایا عمر مگر شیطان وہ رستہ لے گا جو تیرا رستہ نہیں ہے، تیرے رستے پر وہ نہیں آ سکتا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی کہ حضور ایک جنگ سے واپس تشریف لے آئے. وکانت جاریۃ سودا، ایک کالے رنگ کی کنیز تھی، ایک کالے رنگ کی لڑکی تھی اور کنیز تھی. وہ حضور کی خدمت میں حضور کے گھر میں آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی نذرت ان ردک اللہ سالما، میں نے منت مانی تھی حضور کہ اللہ اگر آپ کو خیریت سے لے آیا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دف بجاؤں گی، خوشی کروں گی، سحرے گاؤں گی. حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو، اگر تو منت مانی تھی تو پھر تو کر دو، اگر منت نہیں مانی تھی تو پھر نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں حضور میں نے منت مانی تھی. وہ کیا تھا؟ اب حضور کے سامنے وہ کوئی گانے والی تھوڑی تھی، رقاصہ تھوڑی تھی. اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو ایک عام لڑکی ہے، جیسے لڑکیاں خوشی میں کہتی ہیں، آپ دیکھیں نا کہ ان کا باپ آ جائے گھر میں، ان کا بھائی آ جائے تو خوشی میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور سیرے گاتی ہیں، اور کوئی ٹین اٹھا لے گی، کوئی چیز اٹھا لے گی، کوئی پلیٹ اٹھا لے گی، اس کو بھی بجانا شروع کر دے. اس طرح کی خوشی کی بات تھی. تو وہ دف بجانے لگی. حضور بیٹھے، حضرت ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہی، آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے. حضرت عثمان آئے، وہ اسی طرح بجا رہی ہے، خوشی کر رہی ہے. حضور جو آ رہے ہیں. جب حضرت اب اور کون روکے جب حضور نے نہیں روکا. تھوڑی دیر گزری کہ آواز آئی کہ دروازے پہ. آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر دروازے پہ کھڑا ہے. حضرت عمر اجازت دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر آنے لگا تو اس نے جلدی جلدی سے لڑکی نے کیا کیا کہ گانا بھی بند کر دیا اور وہ جو دف بجا رہی تھی اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی آرام سے سیدھی ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ پیچھے چھپا دیا، اور ایک میں کہ نہیں اس کے اوپر خود بیٹھ گئی ڈر کے مارے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا عمر دیکھو میں بیٹھا ہوں تو یہ باز نہیں آئی، حضرت ابو بکر آئے تو یہ باز نہیں آئی، لیکن جب تو آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ، یعنی اتنی چھوٹی سی جرت جو ہے، حالانکہ وہ چیز مباح تھی، حرام نہیں تھی. حرام ہوتی حضور کیسے کرنے دیتے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے حضرت عمر کا ایک ایسا روپ رکھا تھا، اللہ نے ایک ایسی حد کی دہشت رکھی تھی کہ آپ کے سامنے کچھ چھوٹی بات مکروہ کی حد تک بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت جو ہے وہ بھی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ خلفائے راشدین کی عظمت شان کے بارے میں جو سلسلہ درس اللہ کی توفیق اور رحمت سے جاری ہے وہ سیدنا عمر کی منقبت، فضائل، شان، عظمت کے بیان میں ہم پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں بہت کم لوگوں کو ملی. بلکہ شیخین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے
اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواں ہے اور میں وہاں ڈول کھینچ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے ڈول کھینچے جتنا اللہ نے چاہا۔ فَأَخَذَ الدَّلْوُ مِنِّي أَبَا بَكْرٍ، پھر وہ ڈول جو ہے سیدنا ابو بکر نے مجھ سے لے لیا، انہوں نے بھی کھینچا۔ ذنوباً او ذنوبین، دو یا ایک ڈول انہوں نے کھینچا، لیکن فیہ ضعف، فرمایا ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر حضرت عمر نے لے لیا، فرمایا کہ حضرت عمر نے لے لیا۔ ایسا عبقری اور ایسا قوی آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پوری زمین جو تھی سب کو جل تھل کر دیا۔ تو اسی سے صحابہ نے پھر تعبیر لی کہ سیدنا عمر نے آ کر دین اسلام کو پورے عالم میں مشارق المغارب الارض تک اس رحمت کے پانی کو پہنچا دیا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی شان اللہ نے تورات و انجیل میں بھی بیان کر دی، یعنی جیسے میرے آقا کی شان ہے، جیسے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کتب سابقہ میں بھی ہے، ہر انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک پہ ہے، اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور سیدنا معاویہ کی بہن ہیں، امہات المومنین ہیں، زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، اور یہ وہ شان والی بیوی ہیں جن کا نکاح جو ہے نجاشی بادشاہ نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق المہر بھی اس نے خود ادا کیا۔ تو بی بی ام حبیبہ نے خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے پھر حضور پاک نے اور ان سے بھی کہا کہ دیکھو ام حبیبہ نے کیسا عجیب واقعہ سنایا۔ تو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب واپس آ رہے تھے حبشہ سے تو راستے میں ہمارا گزر جو ہے ایک گرجے پہ ہوا، یعنی عیسائیوں کی عبادت خانہ جو ہے اس کو جو ہے آج کل گرجا کہتے ہیں، عربی میں ان کے نام الگ ہوتے ہیں، جیسے کنیسہ ہے، صومعہ ہے، اسی طرح مختلف معابد ہیں، مجوس کے اپنے معابد ہوتے ہیں، یہودیوں کے اپنے معابد ہوتے ہیں، نصارہ کے اپنے معابد ہوتے ہیں، اور آج کل بھی ایسے آپ دیکھ لیں جیسے مختلف فرقے ہیں، بعض نے ان کا نام جماعت خانہ رکھا ہوا ہے، بعض نے ان کا نام امام بارگاہ رکھا ہوا ہے، بعض نے اس کا نام معبد کا جو ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اہل سنت والجماعت کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کی عبادت کا نام مسجد ہے، ورنہ اور کسی کی عبادت کا نام مسجد نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد الحرام اور مسجد النبی سے جو رشتہ ہے وہ بھی تو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں معراج کتنی شان والی بات ہے، لیکن اللہ نے بھی دونوں مسجدوں کا ذکر کیا، ورنہ مکہ بھی فرما سکتے تھے، شام بھی فرما سکتے تھے، لیکن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وان المساجد للہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کوئی صومعہ کہلائے گا، کوئی کنیسہ کہلائے گا، کوئی گردوارہ کہلائے گا، کوئی مندر کہلائے گا، کوئی امام بارگاہ کہلائے گا، کوئی جماعت خانہ کہلائے گا، لیکن مسجد کوئی نہیں کہلاتا ماں سوائے اہل سنت والجماعت۔ تو اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہم ہمارا گزر جو ہے مسیحیوں کی، عیسائیوں کی ایک عبادت خانے پہ ہوا جس کو آج کل ہم گرجا کہتے ہیں۔ اچھا ویسے خدا کی شان ہے کہ یہ لفظ بھی عجیب ہے گرجا، اس کو آہستہ آہستہ ادا کرو تو مانا کیا ہوگا؟ گر جا، یعنی اس کو اگر ہم ذرا آہستہ سے ادا کریں نا تو مانا کیا بنے گا؟ گر جا۔ جس نے گر جانا ہو اس نے کیا رہنا ہے؟
یہی تو وجہ ہے ہر جگہ گر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بک بھی رہے ہیں گر بھی رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ کسی نے اپنا مسجد بیچی ہو؟ عیسائی جو اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جناب سپریم طاقت سمجھتے ہیں، ان کے تو مذاہب کے جو گردی ہیں وہ بک رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے، کوئی وہاں جاتا نہیں ہے، اور 20-20 30-30 50-50 ایکڑ زمین جو ہے وہ گرجوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ جنگل ہے، ویران ہے، خطرہ ہے کہ ان عمارتوں میں اور کوئی جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ بنا لیں، اس لیے مجبور ہو گئے بیچ رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہر جگہ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا شکر۔ ابھی تو آپ حیران ہوں گے نا کہ صرف نیو یارک میں 80 مسجدیں ہیں، کبھی 2 مسجدیں ہوتی تھی۔ اب تو اللہ تبارک ایسے نہیں ہے کہ وہ بیچارے دیکھیں کہ بھئی یہاں کوئی داڑھی والا دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں آ گئے، یہ تو ہمارے ملک میں جب چاہتے ہیں 10 ملین آدمیوں کی مارچ کرا دیتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ فرا خاں کون ہے، لیکن ان کے نزدیک تو مسلمان ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی وہ علی جا کو ماننے والا ہے، اس کو نبی سمجھتا تھا، لیکن ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان۔ تو بہرحال خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گرجا میں گئے، وہاں جو پادری تھا وہ ہمیں ملا، ان نے ہم سے پوچھا کہ کون لوگ ہو، تو ہم نے کہا ہم تو قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ میں تھے، اب حبشہ